بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس باب میں اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. ایسے زمانے میں مسلمان کے لیے سب سے اہم نصیحت اور وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ہے کہ آپ براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی قتل میں شرکت مت کرنا. اس لیے کہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا یہ حرام ہے، تو مسلمان کو قتل کرنا یا اس قتل میں تعاون کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. لہذا قتل کے عام ہونے کے زمانے میں اپنے آپ کو ایسی چیز سے بچانا، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی پر ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ گویا کے اسلام سے نکل جاتا ہے. قرآن کریم نے بھی بیان کیا من قتل متعمدا فقد کفر جزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، وہ طویل عرصے تک جہنم کا ایندھن بنا رہے گا. لہذا قتل و غارت گیری سے اور خاص طور پر کسی مسلمان کے قتل میں ملوث ہونے سے بچنے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس باب کو قائم کیا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اسے تکلیف میں مدد کرے. مسلمان کا مسلمان پر یہ حق نہیں ہے کہ اسے اذیت پہنچائے یا اسے قتل کرے. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے قتل کرنا گویا کہ اس حقوق کی پامالی کرنا ہے. لہذا اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں. اب ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ فلیس منا کا کیا مطلب؟ اس کو حقیقت پر محمول کریں گے یا اسے مجاز پر محمول کریں گے؟ تو حضرات محدثین کی ایک جماعت کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ مبنی بر حقیقت ہے کہ ہاں جان بوجھ کر بغیر کسی حق کے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مار دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر بن جاتا ہے. جیسا کہ ملم جو آدمی نماز کو چھوڑ دے من ترک الصلاۃ متعمدا، وہاں پر بھی فقط کفر حضور نے کہا، تو اس کو بھی بعض محدثین نے حقیقت پر محمول کیا ہے. البتہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اسے حقیقت پر نہیں محمول کریں گے، البتہ گناہ کی شناعت اور اس کے بہت زیادہ قبیح اور عند اللہ بہت بڑے ہونے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کفر تو نہیں ہے البتہ قریب قریب کفر ہے. تو اسی جانب حضرات محدثین کی بڑی جماعت کا رجحان ہے، حضرات شراح کا رجحان اسی طرف ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا. جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی گویا کہ وہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر حقیقی معنی میں مسلمان ہوتا اور مسلمان کے حقوق کو وہ جان رہا ہوتا تو کبھی بھی وہ ایسی حرکت نہ کرتا.
وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی بات کو بار بار ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ خبر احاد اور خبر واحد جب مختلف طرق سے متعدد بار آئے تو وہ مؤکد بن جاتی ہے۔ تو امام بخاری بالقصد ایک ہی طرح کی حدیث ہے مگر اسے مختلف سندوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی اسے آپ خبر واحد ہے یہ سمجھ کر احاد کے قبیل سے سمجھ کر ایسے ہی مت چھوڑ دینا، بہت سارے طرق سے اس طور پر ثابت ہے کہ یہ صحیح تو ہے ہی، خبر واحد بھی ہے، مگر معنوی اعتبار سے چونکہ اس کی شناعت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے آپ اسے بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد سے مراد یہاں پر کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ محمد سے مراد محمد ابن رافع، محمد ابن رافع۔ امام مسلم نے اسی طریقے سے عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حاکم نیشابوری نے فرمایا وہ ان کا کہ یہ ماننا ہے کہ محمد سے مراد محمد ابن یحییٰ الذہلی ہے، محمد ابن یحییٰ الذہلی۔ تو دو میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم کی تحقیق کے مطابق محمد ابن رافع اور حاکم نیشابوری کی تحقیق کے مطابق اس سے مراد محمد بن یحییٰ الذہلی۔ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده فيقع في حفرة من النار۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تو یہاں تک کہ ارشاد فرمایا لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ بھی نہ کرے، یعنی اس کو اشارے سے غصے میں بتائے بھی نہ، مارنا تو بہت دور کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قرآن جیسے تعبیر استعمال کرتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایسے آپ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْقَتْلَ، لیکن اس کو دوسرے طریقے سے آپ نے کیا سمجھایا لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ مِنْ يَدِهِ، اس لیے کہ کیا پتا شیطان اس کے ہاتھ سے لے اس ہتھیار کو اور اسے مار دے، یعنی شیطان آپ نے غصے میں اس کو ہتھیار بتایا مار دوں گا تجھے ایسا کر کر، اور غصے میں مار بھی سکتے ہیں آپ، شیطان آپ کو اس طریقے سے ورگلا دے کہ آپ مار ہی دے، اور آپ ایسی حرکت کریں فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور پھر آپ جہنم کے گڑھے میں چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام کے تمام چیزوں سے جس سے کسی بھی مسلمان کو اشارہ کر تو کہا چاقو سے اشارہ کرنے کو بھی ہمارے فقہا نے مکروہ قرار دیا کہ چاقو سے بھی ایسا کسی کو اشارہ نہ کرے، کبھی مستی اور مذاق میں بھی ایسا کر کر بعض مرتبہ کرتے ہیں کہ ایسا کر کے مار دوں گا، تو کہا کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، غصے میں مستی مذاق میں کسی صورت میں چاقو ہے آگ ہے اس طرح کی کسی بھی چیز سے آدمی کو نہیں مستی اور مذاق بھی کرنی چاہیے اور نہ غصے میں ان چیزوں کی طرف التفات کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو نہیں چاہا، آپ نے صرف دھمکانا چاہا، لیکن ہو سکتا ہے ہو جائے ایسا، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم۔
امام بخاری اپنے شیخ علی ابن عبداللہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے، فرماتے ہیں قلت لعمر، میں نے کہا عمرو ابن دینار سے، یا ابا محمد، اے ابو محمد، سمعت جابر ابن عبداللہ یقول، کیا آپ نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، مر رجل، کہ ایک شخص مسجد سے گزرا، مسجد میں تیر لے کر گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا امسک بنصالھا، کہ آپ اس کو اس کے نصال سے پکڑیے، قال نعم، تو فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہاں بالکل میں نے ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا مطلب کہ تیر جو ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہے اس کا آگے کا حصہ اور دوسرا ہے اس کا پیچھے کا حصہ۔ آگے کا حصہ اس کا نوکدار ہوتا ہے اور پیچھے کا حصہ نوکدار نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو گزر رہے تھے صحابی، ان کے ہاتھ میں اس طریقے سے تھا، وہ آگے کا حصہ اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، کہا کہ نہیں ایسا پکڑو اس کو، کہ کہیں کوئی بھاگتا ہوا آیا یا آپ کہیں ادھر ادھر دیکھ رہے اور کسی کو لگ نہ جائے اور اس سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو غصہ، مذاق، مستی سے بہت دور کی بات، ایسے بھی کسی چیز کو اس طریقے سے لے کر گزرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، منع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ جو کثیر الروایہ صحابہ میں سے ایک ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اسے روکا اور کہا کہ نہیں، اس کو پیچھے کے حصے مثال کی طرف سے پکڑو، اس کو آگے کی طرف سے مت پکڑو۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا مر في المسجد عن جابر رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رجلا مر في المسجد باسهم قد ابدى نصولها فامر ان ياخذها بنصولها لا يخدش مسلما۔ اس روایت کو اس سے پہلے چونکہ راوی پوچھ رہے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے حضرت جابر، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے سند مرفوع کے ساتھ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ان رجلا مر فی المسجد، کہ ایک آدمی مسجد میں سے گزرا، اور فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو مسجد سے گزرے ان کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے، تو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ محدثین نے اس کو جاننے کی کوشش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور حضرات صحابہ کا یہ طریقہ اور عادت تھی، جہاں پر کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے کسی کی شبیہ کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا تو صحابہ نام ہی نہیں ذکر کرتے تھے، ان رجلا، ان امرأۃ، تو نام نہیں ذکر کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور ہمارے یہاں پر خواہ مخواہ نہیں بھی کیا ہو تو اس کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کہ آدمی کو لوگوں کے برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کی برائیوں کو ان کے ناموں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بارے میں کوئی شکایت جا کر کہہ دیتا صحابی کہ فلاں صاحب نے ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی علی رجال، کیا بات ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے تھے جن کو کہنا ہوتا، لیکن آپ نام نہیں ذکر کرتے تھے۔ مالی علی رجال، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نصیحت اور وصیت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریقہ بتلایا کہ اصلاح کرنے کے لیے جس آدمی کو آپ کو متنبہ کرنا ہے اس کو تنہائی میں اس کی غلطی بتانا، یہ اصلاح ہے اخلاص کے ساتھ، اور کسی کی برائی کو سر عام بیان کرنا یہ اصلاح نہیں ہے، بلکہ یہ اس آدمی کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہاں، کسی کی ضلالت اور گمراہی ایسی ہے کہ ضلالت اور گمراہی سے لوگوں کو بچانا ضروری ہے دینی اعتبار سے، تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی دنیاوی مقصد کے آپ کسی آدمی کے نام لے کر اس کی برائی کو بیان کریں تو یہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا نہیں۔
ان رجلا مر فی المسجد، کہا کہ ایک شخص مسجد میں سے گزرے، باسہم، ان کے پاس بہت سارے تیر تھے، قد ابدى نصولها، انہوں نے اس کو اس طرح سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کا آگے کا حصہ ظاہر ہو رہا تھا، یعنی ایسے سامنے اس کا نوکدار جگہ تھی. فأمر أن يأخذ بنصولها فأمر رسول الله، فأمر أي فأمر الرجل، دونوں طریقے سے پڑھا گیا، أن يأخذ بنصولها، تو آپ نے حکم دیا کہ وہ اس کے نصول سے، یعنی یا تو اسی کو اپنے ہاتھ میں چھپا دے، یعنی جو لگنے کی جگہ کا اندیشہ ہے اس کو سیدھا ہاتھ میں رکھ دے، تاکہ کہیں سے نہ پیچھے سے کسی کو لگے نہ آگے سے لگے. آگے خود حضور نے فرمایا لا يخدش مسلما، تاکہ کسی مسلمان کو خراش نہ آئے، کسی مسلمان کو خراش نہ آئے. مارنا تو بہت دور کی بات، حضور نے خراش نہ آئے اس کا بھی خیال رکھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا نہیں بتایا، سب کچھ بتا دیا. اتنی بات ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو جو بتاتی ہے اس سے زیادہ بتایا. ماں اپنے چھوٹے بچے کو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ماں باپ جو بتاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز بتائی. لیکن امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کا شوق نہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید. اسی لیے ہمارے طلباء کو بھی اس میں احتیاط کرنا چاہیے. کبھی کسی کو پین دیتے ایسا پھینک کر نہیں دینے کا، وہ کبھی لگ گیا آنکھ میں، کبھی کہیں لگ گئی تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. تو ایسی کوئی بھی نوکدار چیز اس طریقے سے پھینک کر نہ دے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے فقہا نے کہا کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کے لگنے کا اندیشہ ہو تو آپ اس کو الٹا کر دیں. ہم لوگ کیا کرتے پہنتے تھے، پہلے کھلی ہے اور پھر اس کو الٹا کر ڈراتے. ارے بھائی اس کو کسی نے دھکا مار دیا، آپ کو کسی نے دھکا مار دیا، کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، کسی کو تکلیف ہوگی. تو آپ صلی اللہ تو پین ہے، سوئی ہے، چاقو ہے، کوئی بھی نوکدار چیز، کیا کہتے ہیں لوہے کی کوئی چیز ہے تو نوکدار کسی بھی جس سے بھی کسی آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہو، ایسی کسی بھی حرکت سے آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل، پورے تیر کو کہتے ہیں نبل، فليمسك على نصالها او ليقبض بكفه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا مر احدكم في مسجدنا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد سے گزرے، او فی سوقنا یا ہماری بازار سے گزرے، ومعه نبل اور اس کے ساتھ کیا ہو؟ تیر ہو، فلیمسک علی نصالها یا تو اس کی نصال کی طرف سے اسے پکڑے، او قال لیقبض بکفیہ یا آپ نے کہا کہ نصال ہی کو اپنے کف کے اندر میں چھپا دے، یعنی جس سے کسی کو زخم ہونے کا اندیشہ اسی کو اپنے ہاتھ کیا کر دے چھپا دے. اللہ یصیب احد من المسلمین منها بشیء، تاکہ کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مسلمان آپس میں مارا ماری نہیں کرتا ہے، مسلمان آپس میں قتل و قتال نہیں کرتا ہے. اگر وہ قتل و قتال کر رہا ہے تو پھر مسلمانی کہاں باقی رہی؟ مسلمان کے تو مسلمان پر حقوق ہے کہ زندگی کے بھی حقوق ہے اور موت کے بھی حقوق ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور تم زندگی میں اس کے ساتھ مار دھار کی کوشش کرتے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کوئی بالکل اجازت نہیں ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله رضي الله عنه عنهم اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر کے مترادف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے، اور آج ہمارے یہاں گالی عام ہے، کوئی بھی اٹھا کے کسی کو بھی کچھ بھی گالی دیتا ہے، ایک سے ایک گالی دیتا ہے، نئی نئی گالی ایجاد کرتے ہیں۔ یہ جہالت اور غفلت کا نتیجہ ہے، یہ جہالت اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں معاشرہ مبتلا ہوتا ہے دو میں سے کسی ایک وجہ سے، جہالت اور غفلت۔ جہالت کا علاج علم ہے اور غفلت کا علاج یہ صبر ہے۔ غفلت کا علاج کیا ہے؟ صبر ہے، کہ آدمی اپنی غفلت کو اپنے صبر سے دور کرے۔ کہا کہ غفلت کا علاج صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ غفلت جو ہوتی ہے یہ شہوت سے ہوتی ہے، کہ آدمی کے دل میں آیا فجر کے بعد سلام پھیرا، سبحان اللہ پڑھنے کا تو سونا شروع پڑ گیا، اتنی لمبی رات سو رہا تھا نا، کیا کر رہا تھا؟ ابھی مسجد میں آ کے پھر سو رہا ہے، تو یہ غفلت ہے۔ تو آدمی سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد کہے نہیں یار مسجد میں بیٹھے نا، سو کیا ہے نا، ابھی اور کتنا سونے کا، چلو کچھ پڑھ لو، کچھ ذکر کر لو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی غفلت کو دور کرنے کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اور غفلت یہ دور ہوتی ہے آدمی کے اپنے ارادے اور اپنی غفلت کا ارادہ کرنے سے، ایسے دور نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا سستی کا علاج کیا تھا، بولے چستی۔ تو اس لیے اپنی زبان کو بچانا بہت ضروری ہے، گالی گلوچ سے، لغو اور فحش باتوں سے۔ یہ ہمارے زمانے کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ آدمی کو ایسا لگے کہ میری زبان سے کچھ بھی الٹا سلٹا نکل سکتا ہے تو خاموش بیٹھ جانے کا، یہ آنکھ بند کر کے ایک دم صوبی کو اڈا بن جانے کا، اور ایسا لگے کہ سامنے والا زیادہ ہی اشتعال انگیزی کر رہا ہے تو جگہ بدل دینے کا، وہاں سے چلے جانے کا، وہاں سے کیا کرنے کا۔ میرا طریقہ یہی ہے، بہت زیادہ غصہ آ جائے کہیں پر تو میں وہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ جگہ چھوڑ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس کو جو بولنا ہو جو کرنا ہو کرتا رہے، اپنے جان چھوڑ دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں جائیں گے بحصائد السنتہم، اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ یہ زبانیں ہی لوگوں کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے۔ اب فسوق جو ہے، حضور نے اس کو یہ نہیں کہا سباب المسلم معصیہ، فسوق کہا۔ فسقہ کے معنی الخروج عن الطاعہ، فسقہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ الخروج، طاعت سے نکل جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں فسق اور فجور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس موقع پر جب آدمی کھلم کھلا اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کرے۔ جیسے آدمی داڑھی مڈائے تو یہ فاسق اور فاجر ہے، آدمی گالیاں دے تو یہ فاسق اور فاجر ہے، آدمی دھوکہ دے تو یہ کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے۔ تو اسلام کی ضروری اور بنیادی تعلیمات کا سر عام مخالفت کرنا یہ فسق اور فجور ہے، اور بظاہر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اور دل سے نہ ماننا یہ نفاق ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے داڑھی ہے، ٹوپی ہے، سب کچھ ہے، مگر دل میں نہیں ایمان، تو اسے کہا جاتا ہے نفاق۔ ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ظاہرۃ النفاق فی المجتمع الاسلامی کر شیخ عبد الرحمن حبنک المیدانی نے مستقل 2 جلدوں کے اندر میں کتاب لکھی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر میں اس وقت نفاق کی کیا صورتحال ہے۔ 1500 صفحے لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے صفحے؟ 1500 صفحے۔ ظاہرۃ النفاق، نفاق کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ایک سیریس میٹر کے طور پر آپ نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے تو اور نہ دل سے ماننا
نہ ظاہر سے ماننا یہ کفر ہے، اور دل اور ظاہر دونوں سے ماننا یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو آدمی کو سب معلوم ہونا چاہیے کہ نفاق کس کو کہتے ہیں، فسق کس کو کہتے ہیں، کفر کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، اور مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ کیا مطلب؟ کفر کے قریب قریب اس کی بہت زیادہ غلاظت کو اور اس کی بہت زیادہ شدت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ یہاں پر کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ بعض حضرات نے تو لکھا ہے، بلکہ اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر مسلمان کو اس لیے مارے کہ وہ مسلمان ہے تب تو وہ کافر ہے۔ ہاں، مسلمان سے اس سے کوئی اختلاف ہو گیا اور اسے مار دے گا، مسلمان سمجھ کر نہیں، اپنے اختلاف کی وجہ سے تو معصیت کبیرہ کرنے والا، لیکن مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مار دینا تو یہ آدمی تو کافر ہی بن جاتا ہے۔ ہمارے فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال حضرات صحابہ سے کہا کہ ایسے حالات آئے تو آپ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے مشاجرات کے زمانے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور جن لوگوں نے شرکت کی حضرت علی حضرت معاویہ کی طرف سے، تو انہوں نے ان کو حق پر جان کر شرکت کی، ان کو حق پر جان کر شرکت کی۔ حضرت حذیفہ ہے، حضرت عمار ہے، یہ سب حضرت علی کے ساتھ تھے، تو ان لوگوں نے آپ اس شرکت کی یہ جان کر کہ بھئی یہ حق ہے، اور حق جب کسی چیز کو حق سمجھے تو پھر حق کا دفاع کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ ان کو حق پر سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنی نفسانیت کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد، اب کوئی کہے کہ جب بھی صحابہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتی، صحابہ کو نہیں بچائے گا تو تیرے اور میرے باپ کو بچائے گا۔ ارے بھائی ان کا حق ہے، ان کا کیا ہے؟ حق ہے، ان کو بچانا ضروری ہے، ان کو بچانے میں دین کو بچانا ہے، ان کو بچانے میں دین کو بچانا ہے، اور ان پر جرح کرنا دین پر جرح کرنا ہے، کیونکہ ہم تک پورا دین ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، لہذا اس بنا پر ان کا دفاع کرنا امر لابدی ہے ایک مسلمان کے لیے، اگر وہ سچا پکا مسلمان ہے، اور اگر وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے تو اس کی مرضی، وہ جو کرنا ہو کرے، لیکن سچے پکے مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کا دفاع کرے۔ کیوں کہ اگر ان کا دفاع ہم نہیں کرتے ہیں، اب آپ کہیں کہ قتال جیسی بات حضور فرما رہے لا ترجعوا بعدی کفارا، اس میں بھی وہ لوگ شریک ہو، اس پر بھی ہاں اس پر بھی دفاع کرنا، بولتے کیا کرنے کا ہے، اس پر بھی ہم کیا کریں گے؟ ان کا دفاع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس جماعت کے پاکیزہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لہذا یہ معصیت کو معصیت سمجھ کر جان بوجھ کر کسی کام کو انجام دے نفسانیت اور خواہش کی بنیاد پر، یہ ناممکن ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ انہوں نے جو بھی کچھ کیا اس کو حق سمجھ کر کیا، اللہ نے ان کی طبیعتوں کو انبیاء کی طبیعت کے قریب قریب کر دیا تھا۔ جیسے انبیاء کی طبیعت یہ منکر پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی، ایسے ہی ہمارے صحابہ کی طبیعتیں بھی منکرات کے اوپر خاموش نہیں رہتی تھی۔ جو منکر سمجھا اس سے روکنے کی کوشش کی، اور جو حق سمجھا اس کا دفاع کرنا اور اس کو فروغ دینے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا هل بلغت فليبلغ الشاهد الغائب، کہ تمہارا حاضر تمہارے غائب تک پیغام کو پہنچائے، اور اس حاضر نے غائب تک پیغام کے پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ لہذا اس بنا پر ان کا دفاع کرنا یہ ہم پر واجب اور فرض ہے۔
کیا بول رہا ہوں؟ واجب اور فرض ہے. ان کا دفاع کرنے کے لیے پاکستان میں تو کئی علماء اور کئی لوگوں نے اپنی جانیں دے دی. سپاہ صحابہ کے نام سے مستقل جماعت ہے، وہ ان کا کام ہی ہے دفاع عن الصحابہ، صحابہ کا دفاع کرنا. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، حق نواز جنگوی تو بڑے خطرناک تھے. ضیاء الرحمن فاروق سب شہید ہوئے بیچارے، تو حق نواز جنگوی تو کہتے تھے شیعہ کافر ہے کافر ہے، ان کا نعرہ تھا. وہ بولے شیعہ کافر ہے کافر کیوں؟ جو ہمارے صحابہ کو کافر بولے گا ہم اس کو کافر بولیں گے. ویسا بولتے تھے سیدھا جو صحابہ کو کافر بولے گا ہم اس کو. تو ان کا نعرہ ہوتا تھا جب وہ تقریر کے لیے آتے تھے تو پبلک خود بخود شروع ہو جاتی ہے شیعہ کافر ہے کافر ہے. ان کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ ابھی مولانا کیا لگائیں گے، نعرہ لگائیں شیعہ کافر ہے کافر ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ان کے کفر کے اوپر 1000 دلائل دے سکتا ہے. کیا فرماتے تھے؟ ایسے ہی کافر نہیں کہتا، ان کے کفر کے اوپر 1000 دلائل دے سکتا.